الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ بنا لے جو عادت تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہے رسول خدا کی سنتیں، گر عمل کرو تو زندگی سنور جائے، گر عمل کرو تو زندگی میں بہار آ جائے۔ قرآن سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ مجھے قرآن پڑھنا ہے۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔
بزرگان محترم، معزز علماء کرام اور عزیز طلباء، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ نیت کرو انشاءاللہ روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ روزانہ کم سے کم 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ یوں فرمایا کہ زندگی کی اعلیٰ ترین مصروفیت تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ یوں فرمایا کہ درود پاک پڑھا کرو، درود پاک پڑھا کرو، زندگی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے پاک ہو جائے گی۔ یہ واحد وہ عمل ہے جو نیکی لکھنے والے اور گناہ لکھنے والے دونوں فرشتے شامل ہوتے ہیں۔ بندہ جب درود پاک پڑھتا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ 10 نیکیاں لکھتا ہے، اور گناہ لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ 1000 مرتبہ جو شخص درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 40,000 انعامات عطا فرمائیں گے۔ کتنے انعام؟ 40,000۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اس کے 10,000 درجے بلند فرمائیں گے۔ بہت بڑی بات ہے اگر آخرت میں کسی کا 1 درجہ بھی بلند ہو جائے۔ ہم نے دیکھا کہ جو شخص 10ویں فلور پر ہوتا ہے، اگر اس کو 20ویں فلور پر کمرہ چاہیے تو ریٹ بڑھ جاتا ہے، 30ویں فلور پر چاہیے تو ریٹ اور بڑھ جاتا ہے، 40ویں فلور پر چاہیے تو ریٹ اور بڑھ جاتا ہے۔ ممبئی کے علاقے میں دیکھو، دبئی کے اطراف میں دیکھو، جتنا اوپر مکان اتنا ریٹ زیادہ۔ یوں فرمایا کہ جو شخص 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 10,000 درجے بلند فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہمارے لیے بلکہ پوری دنیا والوں کے لیے کافی ہے۔ یوں فرمایا جو شخص 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 10,000 رحمتیں عطا فرمائیں گے۔ نمبر 3، میرے عزیزوں، عزیز طلبہ، مجھے اور آپ کو نیکیوں کی بہت ضرورت ہے۔ اگر ہم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں 10,000 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ ہمارے پاس گناہ بہت زیادہ ہے۔ یوں فرمایا اگر ہم 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے تو اللہ تعالی ہمارے 10,000 گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ لہذا جو شخص 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 40,000 انعام عطا فرمائیں گے، 10,000 رحمتیں ملے گی، 10,000 درجات بلند ہوں گے، 10,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی، اور 10,000 گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرمائیں گے۔ پڑھنے والے بہت ہیں اور آخرت کی تیاری کرنے والے بہت ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ یہاں پر الحمدللہ 11 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، اس پر بھی میں آ رہا ہوں، لیکن میرے عزیزوں میں صرف یہ نہیں چاہتا کہ میں ان بچوں کی تعریف کر دوں، مدرسے والوں کی تعریف کر دوں اور ہماری مجلس ختم ہو جائے۔ نا 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 نا، زندگی عمل سے بنتی ہے، زندگی جو بنتی ہے نا وہ عمل سے بنتی ہے۔ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی بہت لکھی ہوتی ہے، واٹس ایپ پر بھی بہت آتی ہے، یوٹیوب پر بھی بہت موجود ہے، فیس بک پر بھی بہت آتی ہے، اسٹیٹس پر بھی بہت آتی ہے۔ فضائل اعمال ساری اچھی باتوں سے بھری پڑی ہے، دنیا بھر کی کتابیں ہیں اور اہل اللہ کے بیانات ہیں جو اچھی باتوں سے بھرے پڑے ہیں، لیکن اس عاجز کی بات یاد رکھنا، ان اچھی باتوں سے زندگی نہیں بنتی، بلکہ ان اچھی باتوں پر عمل کے کرنے سے زندگی بنتی ہے۔ زندگی جو بنتی ہے وہ عمل کرنے سے بنتی ہے، اور زندگی جو خوبصورت بنتی ہے وہ چیزوں سے نہیں بنتی، پیسوں سے نہیں بنتی، مکان سے نہیں بنتی،
کار سے نہیں بنتی، دنیا بھر کے کام کاج سے نہیں بنتی۔ یوں فرمایا کہ زندگی جو خوبصورت بنتی ہے وہ آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے سے زندگی خوبصورت بنتی ہے۔ آج کی مجلس میں طے کرو، انشاءاللہ سکون بھی ملے گا، اطمینان بھی ملے گا، آخرت کی تیاری ہوگی۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری بڑے پیمانے پر آخرت کی تیاری ہو جائے، اسے چاہیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے محبت کی زبان سے درود شریف پڑھتا رہے اور درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لے۔ آپ زندگی اٹھاؤ اللہ والوں کی، صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، اولیاء عظام کی، محدثین کی، مشائخین کی، فقہا کی، مصنفین کی، مقررین کی، جتنے اللہ والے چلے گئے، جتنے اللہ والے موجود ہیں، سارے اللہ والوں کا یہ متفقہ وظیفہ ہے درود شریف۔ میں تو صرف 1000 مرتبہ کہہ رہا ہوں۔ میرے ایک دوست 30 سال کی عمر میں اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا میرے شوہر روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے، میرے شوہر روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے، آج دنیا میں نہ رہے۔ ایک ہی زندگی ہر ایک کو ملتی ہے اور وہ زندگی انسان گزار کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں صحابہ مسافر تھے، آئے چلے گئے، تابعین مسافر تھے، آئے چلے گئے، تبع تابعین مسافر تھے، آئے چلے گئے، ہمارے پردادا مسافر تھے، آئے چلے گئے، ہمارے نانا پردانا مسافر تھے، آئے چلے گئے، 150 سال پہلے والے، 200 سال پہلے والے سب مسافر تھے، آئے اپنی زندگی گزاری، دنیا سے چلے گئے۔ یاد رکھنا، میں، میری فیملی، آپ کی فیملی، جتنے لوگ ابھی دنیا میں اس دھرتی پر موجود ہیں، ہم لوگ سب بھی مسافر ہیں، آج ہے کل کو نہیں ہوں گے۔ یوں فرمایا کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ دنیا چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں۔ ایسی دنیا سے کیا دل لگانا جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا۔ یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کی جو جگہ ہے وہ آخرت ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے پاس سے آئے ہیں، کل کو اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ ایک ہی زندگی ہے، ایک موقع ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں بچپنا ایک مرتبہ ملتا ہے، کھیل کے گزار لو۔ کتنے لوگ کہتے ہیں اسکول کی، ٹیوشن کی، کالج کی لائف ایک مرتبہ ملتی ہے، مستی کر کے گزار لو۔ کتنے لوگ کہتے ہیں جوانی ایک مرتبہ ملتی ہے، عیاشی کر کے گزار لو۔ کاش کچھ ایسے لوگ بھی ہو جن کی یہ سوچ ہو کہ یہ پوری زندگی بھی ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، اپنے خالق کو راضی کر کے گزار لو، اپنے مالک کو راضی کر کے چلے جاؤ، اپنے پالنہار کو راضی کر کے چلے جاؤ۔ میرے عزیزوں، جو بھی گیا ہے وہ لوٹ کے آیا نہیں ہے۔ جب میں اور آپ چلے جائیں گے، ایک ایک سبحان اللہ کے اور ایک ایک الحمدللہ کے محتاج ہو جائیں گے۔ بعد میں کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ ہمیں پڑھ کے ایصال ثواب کریں، ہمیں پڑھ کے بخشیں۔ ہمارے لیے کیا ہم میں سے کسی کو یاد ہے کہ ہم نے اپنے پردادا کے لیے 100 روپے 200 روپے ایصال ثواب کیا ہو، ان کے ابا کے لیے 500 روپے ایصال ثواب کیا ہو؟ تو کیا خیال ہے ہمارے بچوں کے بچے ہمارے لیے ایصال ثواب کریں گے؟ فرمایا نا نا نا، یہ تو مطلبی دنیا ہے۔ یہاں تو سگی اولاد باپ کو پوچھتی نہیں، سگی اولاد ماں کو پوچھتی نہیں۔ ایک ماں باپ اپنے 5-6 بچوں کو ذریعے کے طور پہ بڑا کرتے ہیں اور 5-6 بچے مل کے ایک ماں باپ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کو اپنے گھر پہ رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ماں باپ 5-6 بچے کو ایک ساتھ رکھتے ہیں، بچے بڑے ہو کے ماں باپ کی باری بنا دیتے ہیں، امی ابا 10 دن یہاں آئیں گے، 10 دن یہاں آئیں گے۔ میرے عزیزو، یہ دنیا ہے، یہ بے وفا دنیا ہے۔ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اللہ نے اس دنیا کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، ہم لوگ یہ طے کریں آج کی مجلس میں کہ 2-3 باتیں یہ عاجز آپ کے سامنے رکھے گا، ہم لوگ سب لوگ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روزانہ پابندی سے
1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی نیت کر لیجئے کہ جیسے ہی عصر کی نماز کا سلام پھرے گا ہمارے دل میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھے کہ ہمارا درود شریف کا وقت آ گیا ہے، اب ہمارا آخرت کی تیاری کا وقت آ گیا ہے، اب ہمارا اللہ کو منانے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر ہم اس کا اہتمام کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا بھی اللہ ہماری بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بھی بنائیں گے۔ میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، علماء کرام بھی موجود ہیں۔ ظاہری بات ہے ایک سوال ہوا ہوگا کہ قرآن شریف تو دنیا کی کتاب ہے نہیں، قرآن شریف تو آسمانی کتاب ہے۔ تو یہاں پر میں عرض کروں اصل میں یوں کہنا چاہتے ہیں کہ جتنی کتابیں فی الحال دنیا میں موجود ہیں، چاہے آسمانی کتابیں ہو یا زمینی کتابیں ہو، چاہے تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو اور دیگر جو صحیفے آسمان سے نازل ہوئے تھے وہ ہو، یا کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہو، یہ تمام کتابوں میں سے افضل ترین اگر کوئی کتاب ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ بنا لے جو عادت تلاوت قرآن کی، بنا لے جو عادت تلاوت قرآن کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ میرے عزیزو، بندہ جب قرآن شریف پڑھتا ہے نا تو اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں۔ میں اللہ والوں سے سنتا تھا، مشائخ سے سنتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن مجھے اس کا احساس نہیں تھا، میں احساس نہیں کر سکتا تھا، صرف سن سکتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا اللہ تعالیٰ نے ایک مجھے چھوٹی سی کتاب لکھنے کا موقع دیا، اللہ کے ولی کیسے بنے۔ تو اس کے بعد وہ کتاب جب عام ہوئی، وہ کتاب جب شائع ہوئی، اور میں جب وہ کتاب کسی کو پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا نا، کون سی کتاب پڑھ رہا ہے، اچھا وہ اللہ کے ولی کیسے بنے پڑھ رہا ہے، تو میرا دل ایک دم خوشی سے جھوم جاتا تھا کہ یار میں نے سیدھا سادہ درد دل لکھا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کیسے جڑے، یہ میری چھوٹی سی لکھی ہوئی کتاب پڑھ رہا ہے۔ اس وقت اچانک مجھے احساس ہوا کہ ثاقب، ایک تیری کتاب، وہ بھی ناقص کتاب، اگر کوئی وہ پڑھے تو تیرا دل بڑا ہو جائے تو تیرا کیا خیال ہے جو اللہ کا قرآن ہے، جو کلام اللہ ہے، جو شخص اللہ کا قرآن پڑھتا ہوگا اللہ تعالیٰ اس بندے سے کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جن کے پاس اللہ کے قرآن کے لیے وقت ہے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے، ایک بڑا مجمع ہے، ان کے پاس اللہ کے قرآن کے لیے وقت نہیں ہے۔ رمضان کے علاوہ ان کے پاس اللہ کے قرآن کے لیے وقت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے گھر میں روزانہ پابندی سے اللہ کا قرآن کھلنا چاہیے، ہم بھی کھولیں، ہمارے بچے بھی کھولیں، اور جو مرد حضرات مسجد میں اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں انہیں مبارک ہو، میں انہیں سلام عرض کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ ان سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں اپنے گھر میں جا کر بھی اللہ کا قرآن ضرور پڑھیں، چاہے 1 رکوع پڑھیں، 2 رکوع پڑھیں۔ گھر کا جو بڑا ہوتا ہے نا وہ گھر والوں کے لیے آئیڈیل ہوتا ہے۔ بیوی دیکھتی ہے میرے شوہر کی زندگی کیسی ہے، بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ابو کی زندگی کیسی ہے۔ جب بچے دیکھیں گے نا ہمارا باپ تو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، جب بیوی دیکھے گی میرا شوہر تو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، تو میرے عزیزو ایک وقت آئے گا آپ دیکھیں گے کہ گھر میں ہر فرد کے پاس اللہ کا قرآن ہوگا اور وہ اللہ کے قرآن کو پڑھنے والے ہوں گے۔ پالنپور کے بعض علاقوں میں کچھ مکانات ایسے ہیں کہ جب تک بچہ صبح میں یاسین شریف نہ پڑھ لے اس وقت تک گھر والے بچوں کو ناشتہ ہی نہیں دیتے، اس وقت تک گھر والے بچوں کو ناشتہ ہی نہیں دیتے۔ ہماری بھی زندگی کا یہ شیڈیول اور یہ نظام ہونا چاہیے کہ ہم صبح اٹھ کر پہلے اللہ کا قرآن پڑھیں، ناشتہ کرنے سے پہلے ہمارے گھر میں اللہ کا قرآن پڑھانا چاہیے، ہماری دل کی بیٹری چارج ہونی چاہیے، ہمارے دل میں قرآن شریف کا نور دل میں داخل ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کوشش کرو اپنے بچوں کو ایسی اسکول میں بھیجو جو جہاں کا نظام 11 بجے سے ہو۔ کیوں؟ اگر بچہ صبح مکتب آ جائے گا
اور اس کے سینے میں اللہ کا قرآن کچھ درجے میں اتر جائے گا تو باطل کی محنتیں اس کے اوپر اثر نہیں کریں گی۔ اگر صبح صبح قرآن شریف کی نورانیت اس کے دل میں اتر جائے گی تو باطل کی محنتیں، باطل کی باتیں ہمارے بچوں کے دلوں پر اثر نہیں کرے گی۔ قرآن شریف اللہ کی کتاب ہے۔ اگر ہمیں دوستی کرنی ہو، ہمیں چاہیے ہم اللہ کے قرآن سے دوستی کر لیں، ہم اپنی کمپنی اللہ کے قرآن سے بنا لیں۔ یہ ہمارا سچا دوست ہے، یہ ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا، پل صراط پر بھی کام آئے گا۔ اور قرآن شریف ہمارا ایسا سچا دوست ہے جو انشاءاللہ ہمیں جنت تک کے پہنچا کر کے رہے گا۔ اس لیے طے کرو انشاءاللہ روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کریں گے۔ ڈابھیل کے ہمارے ایک استاذ محترم ہیں، ابھی بھی اتنی مشغولی کے باوجود، اتنی مصروفیت کے باوجود روزانہ 10 پارے ابھی بھی ان کا قرآن شریف پڑھنے کا معمول ہے۔ روزانہ 10 پارے پڑھتے ہیں، ان کے پاس وقت ہے اللہ کے قرآن کے لیے۔ میں نے سنایا تھا ہمارے نوساری میں ایک شخص تھے، روزانہ 6 پارے اللہ کا قرآن پڑھتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ قرآن شریف پڑھتے پڑھتے اپنی پیشانی کو قرآن کے اوپر رکھا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ڈابھیل میں بیان کے بعد ایک چچا ملاقات کے لیے آئے۔ ایک شخص نے مجھے کہا، مولانا صاحب یہ جو چچا ہے نا، میں نے بولا جی، یہ روزانہ پورا ایک قرآن شریف پڑھتے ہیں، روزانہ ایک قرآن پڑھتے ہیں، ان کے پاس وقت ہے اللہ کے قرآن کے لیے۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص مجھے ایک بزرگ کی ملاقات کے لیے لے گئے۔ میں وہاں گیا، ملاقات سے پہلے مجھے کہا، مولانا یہ بزرگ کو آپ نے دیکھا؟ میں نے بولا جی میں نے دیکھا، 42 سال ہو گئے، 42 سال ہو گئے، 42 ایئرس ہو گئے، روزانہ ایک قرآن پڑھتے ہیں۔ 42 سال سے، 42 سال سے روزانہ ایک قرآن پڑھتے ہیں۔ سورت کا ایک شہر ہے، ہمارے نوساری کے مفتی صاحب کو پتہ چلا کہ وہاں ایک بزرگ ہے، روزانہ ایک قرآن پڑھتے ہیں۔ تو وہ ملاقات کے لیے اس گاؤں میں آئے تو دیکھا کہ چچا تو درود شریف پڑھے جا رہے ہیں۔ تو کہا چچا بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر کے، ہم نے سنا تھا آپ روزانہ ایک قرآن پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی کیسی بات کرتے ہو، میں گنہگار آدمی ہوں۔ بولے نہیں نہیں، ہم کو پتہ چلا ہے آپ ایک قرآن پڑھتے ہیں، آپ ہماری عبرت کے لیے بتا دو۔ بولے ہم تو 1-1.5 گھنٹے سے دیکھے جا رہے ہیں آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ تو کہا کہ بچوں، بیٹا آپ نے بالکل صحیح سنا، یہ صرف اور صرف میرا اللہ کا، میرے خالق کا، میرے مالک کا مجھ پہ کرم ہے۔ دل میں بات آ گئی اور سمجھ میں آ گیا کہ یہ زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملنے والی، اور جو وقت چلا جائے وہ دوبارہ لوٹ کے آتا نہیں ہے، اور اللہ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ یہ کلام اللہ ہے۔ جب سے مجھے معلوم ہوا ہے روزانہ ایک قرآن پڑھتا ہوں، بیٹا ہفتے میں 6 دن پڑھتا ہوں، جمعرات کے دن مغرب سے جمعہ کے دن مغرب تک درود شریف پڑھتا ہوں، پھر سنیچر سے پھر روزانہ میں ایک قرآن پڑھتا ہوں۔ تو میرے عزیز و عزیز طلباء، یہ عاجزی عرض کرنا چاہتا ہے، پڑھنے والے بہت ہیں، عمل کرنے والے بہت ہیں، اپنی آخرت کو بنانے والے بہت ہیں۔ ابھی میں ایک جگہ گیا تھا کٹھور میں، ایک چچا سے ملاقات ہوئی تو مجھے کہا کہ یہ قرآن شریف بہت پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، میں نے سنا آپ بہت قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ کا زیادہ وقت قرآن کے پیچھے لگتا ہے۔ مجھے کہا مولانا میں کیا پڑھتا ہوں، میں بوڑھا انسان، عمر بھی میری ہو گئی، 80 کے قریب پہنچ گیا، میں تو روزانہ 15 پارے پڑھتا ہوں۔ بیٹا اللہ کا احسان ہے، آپ تو جوان ہیں، شاید میرے سے زیادہ ہی پڑھتے ہوں گے، آپ کتنا پڑھتے ہو؟ میں خاموش ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، کیا جواب دیں؟ ہمارے پاس، ہم جوان ہیں، ہمارے پاس وقت ہے، لیکن ہمارے پاس اللہ کے قرآن کے لیے کہاں وقت ہے؟ ہمارے پاس تو بزنس کے لیے وقت ہے، بیوی بچوں کے لیے ہے، واٹس ایپ کے لیے ہے، یوٹیوب کے لیے ہے، فیس بک کے لیے ہے، ٹویٹر کے لیے ہے، سماچار کے لیے ہے، اخبار کے لیے ہے، کرکٹ کا اسکور دیکھنے کے لیے ہے، اور دنیا بھر کی خبروں کے لیے ہے، اور تیری میری کرنے کے لیے ہے، اور اس کی بات کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کے لیے وقت نکالو، زندگی سے برا وقت نکل جائے گا۔ اللہ کے لیے وقت نکالو، انشاءاللہ زندگی سے برا وقت نکل جائے گا، زندگی خوشحالی والی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن شریف سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ اللہ تعالی ہمیں عاشق قرآن بنائے۔ ایک دعا اللہ سے کرنی چاہیے، باری تعالیٰ آپ مجھے حافظ قرآن بنائیے،
عالم قرآن بنائیے، عامل قرآن بنائیے، عاشق قرآن بنائیے، ناشر قرآن بنائیے۔ یہ پانچوں دعا بڑی زبردست ہے، اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ امید ہے اگر کوئی اللہ سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے سلسلے میں اس سے ایک بڑا دین کا کام لیں گے۔ بڑے مبارکباد ہیں اور بڑی مبارکبادی ہے یہ 11 بچوں کے لیے، یہ 9 نہالوں کے لیے، یہ حضور علیہ السلام کے مہمانوں کے لیے کہ انہوں نے بڑی محنت کی اور قرآن شریف کو یاد کیا۔ اور آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس عاجز کی ایک بات یاد رکھنا، کوئی شخص ایسے حافظ نہیں بن جاتا۔ بھائی قرآن شریف ایسے ہی حافظ بن گیا؟ نا 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 نا، جیسے محتمیم صاحب نے بتایا 4 بجے اٹھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں۔ انہیں 4 بجے اٹھ کر کیا دکھتا ہے؟ تو کہا قرآن۔ فجر کی نماز کے بعد ان کو کیا دکھتا ہے؟ فرمایا قرآن۔ ظہر کی نماز کے بعد کیا دکھتا ہے؟ فرمایا قرآن۔ مغرب کے بعد کیا دکھتا ہے؟ فرمایا قرآن۔ عشاء کے بعد کیا دکھتا ہے؟ فرمایا قرآن۔ جب کسی بچے کے دل دماغ پر اللہ کا قرآن سوار ہو جاتا ہے، تب جا کے کوئی بچہ 2 سال میں، کوئی 3 سال میں، کوئی 4 سال میں حافظ قرآن بنتا ہے۔ مختلف موقع آتے ہیں، صبح میں کبھی بندہ خوش ہوتا ہے، کبھی ٹینشن میں ہوتا ہے، کبھی فکر مند ہوتا ہے، کبھی سبق یاد ہو جاتا ہے، خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، کبھی بڑی محنت کے بعد سبق یاد نہیں ہوتا، دل میں ایک افسوس، ایک غم اور ایک ندامت سا سوار ہوتا ہے۔ خوشی اور غم کے درمیان کا یہ سفر ہوتا ہے۔ لیکن عزیز طلبہ، یہ جو آپ نے 3 4 5 سال جو لگائے، یہ آپ کی زندگی کے خوبصورت ترین لمحات ہیں، یہ آپ کی زندگی کے خوبصورت ترین لمحات ہیں۔ قیامت کے دن ایک وہ دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے رہے ہوں گے اور بندے کو اس کے والد کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، فلاں ابن فلاں حساب کتاب کے لیے آ جائیں۔ اس وقت جب نامہ اعمال کھلے گا، اللہ پاک سامنے موجود ہوں گے اور اللہ کرے وہ نامہ اعمال کھل کے ہمارے حافظ کلاس کے دن جلدی آ جائیں، تاکہ صبح بھی اس میں قرآن ہو، دوپہر بھی قرآن ہو، رات بھی قرآن ہو۔ شاید اللہ کو کوئی ادا پسند آ جائے کہ چل تو میرا قرآن بہت پڑھتا تھا، اسی ادا پر تیری مغفرت کر دی۔ حافظ قرآن کی مغفرت کا ایک بڑا اونچا بہانہ اس کے لیے یہ اللہ کا قرآن ہے۔ تو آپ حضرات کے لیے مبارکبادی ہے کہ آپ لوگوں نے بڑی محنت کی، اپنی جوانی اللہ کے قرآن کے پیچھے لگائی۔ یہ آپ کا جو وقت تھا، یہ کھیلنے کا وقت تھا، یہ ماں باپ کی محبت میں رہنے کا وقت تھا، یہ ماں باپ کے آغوش میں رہنے کا وقت تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کیا۔ کتنے آپ کے دوست لوگ تھے، ان کے درمیان سے اللہ پاک نے آپ کو چنا۔ قرآن جیسی عظیم الشان دولت سے اللہ نے آپ کو مالا مال فرمایا۔ عزیز بچوں، اس بات کی نیت کرو، انشاءاللہ مرتے دم تک یہ قرآن ہمارے سینے میں رہے گا۔ اس کے لیے ہم تن من دھن کی بازی لگائیں گے انشاءاللہ۔ قرآن شریف ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ اب بھولتا کون ہے؟ جو قرآن شریف کو بھول جاتا ہے۔ اس عاجز کی ایک بات یاد رکھنا، قرآن شریف ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے قرآن کے محتاج ہے۔ رمضان چلا گیا، ہم نے قرآن کو طاق میں رکھ دیا، اللہ کہتے چل کوئی بات نہیں، دوبارہ جب تیری طلب ہوگی پھر میرا قرآن تجھے دوں گا۔ اگر تجھے طلب نہیں ہوگی تو قرآن تیرا محتاج نہیں ہے۔ رمضان میں طلب آتی ہے، اللہ موقع دے دیتے ہیں، رمضان کے بعد طلب چلی جاتی ہے، اللہ موقع چھین لیتے ہیں۔ میرے عزیزو یاد رکھنا، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے محتاج ہے۔ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہے۔ یہ قرآن شریف ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے قرآن کے محتاج ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کی 18,000 قسم کی مخلوقات ہے، پھر بھی وہ ہمیں نہیں بھولتا، اور ہمارا ایک ہی اللہ ہے، پھر بھی ہم اس اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کی 18,000 قسم کی مخلوقات ہے، پھر بھی وہ اللہ ہمیں نہیں بھولتا، وہ خالق مالک، وہ پالنہار ہمیں نہیں بھولتا، اور ہمارا ایک ہی اللہ ہے۔ ہمارا اللہ کے سوا ہے کون؟ وہی بادشاہ ہے یار، وہی شہنشاہ ہے، وہی احکم الحاکمین ہے، عزتوں کو دینے والا وہی ہے، رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کرنے والا وہی ہے، ٹھنڈی کا گرمی کا اور بارش کا نظام چلانے والا وہی ہے، ماں کے پیٹ میں بچوں کو بنانے والا وہی ہے، اور پوری دنیا کا نظام چلانے والا جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو تاجدار مدینہ کا رب ہے، وہ وہی اللہ ہے۔ جو علیم بذات الصدور ہے، وہ وہی اللہ ہے، انہ علیم بذات الصدور۔ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔
ہے, وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اور وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. جہاں ہم 2 ہوں وہاں اللہ تیسرا ہے, جہاں ہم 3 ہوں وہاں اللہ چوتھا ہے. ارے ہمارے بیوی بچے, ہماری فیملی, ہمارے گھر والے, ہمارے دوست احباب ہم سے دور ہیں, اللہ ہماری شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اللہ تعالیٰ تو شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. افسوس اس بات کا کہ ابھی تک یہ فاصلہ طے نہ ہوا. افسوس اس بات کا کہ ابھی تک یہ فاصلہ طے نہ ہوا. یوں فرمایا بڑے خوش نصیب ہیں وہ بچے جو حافظ قرآن ہو گئے, اور بڑے خوش نصیب ہے وہ والدین جن کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا. سنو, اگر کوئی شخص چاہتا ہو کہ اللہ جنت میں مجھے تاج پہنائے, میرا اکرام کرے, میرا اعزاز کرے, اسے چاہیے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دے. جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا جنت میں اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا. وہ کیا خوشی کا وقت ہوگا, وہ کیا منظر ہوگا, وہ کیا بہاریں ہوگی. تاج جہنم میں نہیں پہنایا جائے گا, تاج جنت میں پہنایا جائے گا. اس میں در حقیقت بشارت جنت کی بھی ہے کہ جن کے ماں باپ جنت چاہتے ہو اور جنت میں تاج پہننا چاہتے ہو اور عجیب اور غریب اپنے مولا کا, اپنے خالق کا اکرام دیکھنا چاہتے ہو, انہیں چاہیے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دے. یہ بچے امانت ہے. اکثر ماں باپ ان کی صرف دنیا کے حد تک کی فکر کرتے ہیں. ہمارا بچہ ڈاکٹر ہو جائے, انجینئر ہو جائے, وکیل ہو جائے, پروفیسر ہو جائے, ہمارا بچہ اچھا پڑھ لکھ لے, ان کی شاندار کار ہو جائے, بنگلہ ہو جائے, پرائیویٹ زندگی ہو جائے, پرسنل لائف ہو جائے, اور ہمارے بچے کی زندگی میں کوئی تکلیف نہ آئے. میں ان ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں اچھی سوچ ہے, ماں باپ کو ایسی سوچ رکھنی چاہیے, لیکن سوچ تھوڑی سی بڑھا دیں کہ جب میرے بچے کا انتقال ہو نا, ملک الموت آئے نا, اس وقت ساتھ میں کئی فرشتے آوے میرے بچے کے پاس, وہ قندیل لے کر, وہ روشنی لے کر, وہ جنت کی بشارت لے کر. یوں فرمایا اگر موت کے وقت اللہ خوش ہے تو موت سے بڑا خوشی کا کوئی پیغام نہیں, اور اگر موت کے وقت اللہ ناراض ہے تو موت سے زیادہ غمگین, موت سے زیادہ خطرناک, موت سے زیادہ سخت زہریلا کوئی پیغام نہیں. آپ کے صورت میں 1 مہینے پہلے مجھے اچھی طریقے پر یاد ہے, ایک دولہے میاں کا نکاح ہوا, ان کے یہاں رخصتی تھی اور 3 لوگوں کا انتقال ہوا. میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا عجیب منظر ہے, ایک شخص کی شادی کی پہلی رات ہے اور 3 لوگوں کی قبر کی پہلی رات ہے, 3 لوگوں کی قبر کی پہلی رات ہے. کہیں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں, کہیں غم ہی غم ہے. آج نوساری میں 3 سال پہلے ایک آفس کا افتتاح ہوا تھا, اس گھر میں گیا تھا, وہاں جا کر اس آفس میں جا کر میں نے آئس کریم کھائی تھی. میں نے وہ چچا کو بڑا خوشحال دیکھا تھا 3 سال پہلے. آج کی بات ہے جب میں وہ آفس میں گیا, غم ہی غم ہے, بچے رو رہے ہیں, باہر کرسیاں لگی ہوئی ہے. کیا بات ہے کہ جن کی آفس تھی وہ آج چل بس ہے, جن کی آفس تھی آج وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. مجھے کہا چلو مولانا میرا ابا کو آپ کو دکھاؤں, غسل دے دیا ہے, کفن میں لپٹے ہوئے ہیں. ایک وقت تھا خوشیاں ہی خوشیاں تھی, ایک وقت تھا غم ہی غم ہے. اکثر وہ مکانات میں جانتا ہوں جہاں افتتاح کے موقع پر میں گیا تھا, آئس کریم کھائی تھی, ان کے گھر کے باہر کرسیاں تھی. پھر ایک وقت آیا میں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ اسی گھر میں, اسی خوشی کی جگہ پر اسی صاحب مکان کا جنازہ رکھا ہوا ہے, باہر کرسیاں ہیں, آج غم ہی غم ہے. یہ دنیا 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. یہ دنیا ہمیں بڑی جوان معلوم ہوتی ہے, خوبصورت معلوم ہوتی ہے, بڑی زیب و زینت کے ساتھ معلوم ہوتی ہے, بڑی سرسبز و شاداب معلوم ہوتی ہے. پوچھو اللہ والوں کو, پوچھو صاحب دل لوگوں کو, پوچھو جن کے پاس دل کی نظر ہے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ دنیا بڑی بوڑھی ہے, یہ دنیا بڑی بدصورت ہے, یہ دنیا کے زوال کا وقت ہے. تو اگر محبت کی نظر سے اس کو دیکھے گا خدا کی نظر رحمت سے گرے گا. یوں فرمایا تمام برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے,
تمام خیر کی جڑ اللہ کی محبت ہے. کوئی عمل ہے, کوئی وظیفہ ہے جس سے دنیا کی محبت نکل جائے؟ فرمایا موت کی یاد, موت کی یاد, قبرستان کے چکر لگانا, جنازے میں شریک ہونا. قبرستان جاؤ اور غور کرو, اپنے ان رشتہ داروں کو دیکھو, آپ کو مالداروں کی قبر ملے گی, علماء کی قبر ملے گی, اللہ والوں کی قبر ملے گی, تاجروں کی قبر ملے گی, اور ایک سناٹا سا چھایا ہوا ہے, کوئی آواز نہیں ہے, شانتی ہی شانتی ہے, خاموشی خاموشی ہے, سب بولنے والے چپ ہو گئے. ایک وہ دن آئے گا میں اور آپ قبر میں ہوں گے. آج موقع ہے, زمین کے اوپر ہے, آج موقع ہے. تھوڑی سی کڑوی لگے گی یہ عاجز کی بات, لیکن میرا عزیزو اچھی لگے نہ لگے, جانا مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے. طے کرو, انشاءاللہ خود بھی آخرت کی تیاری کریں گے اور اپنے بچوں کی آخرت کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ فکر مند رہیں گے. انشاءاللہ اگر ہمارا بچہ حافظ عالم بن گیا, اللہ نے چاہا تو اس کی دنیا بھی سنورے گی, اس کی آخرت بھی سنورے گی. تو اپنے بچوں کی دنیا کی فکر کے ساتھ ساتھ میں بطور خاص ہمارے پال کے رہنے والے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں, مجھے بہت افسوس ہوتا ہے, میں جس علاقے میں جاتا ہوں وہاں والوں سے پوچھتا ہوں کہ اس مدرسے میں آپ کے کتنے بچے حافظ بن رہے ہیں. میں بہت سے مدرسوں میں جاتا ہوں تو کہیں سے جواب ملتا ہے ہمارے 5, ہمارے 10, ہمارے 12. اچھا آپ کے یہاں سے اسکول کتنے بچے جاتے ہیں؟ تو کہا ہمارے یہاں سے اسکول تو سارے ہی بچے جاتے ہیں. ٹیوشن کتنے بچے جاتے ہیں؟ کہا وہ بھی سارے ہی جاتے ہیں. اس کے بعد بزنس پر کتنے بچے جاتے ہیں؟ بولے پھر تو سارے ہی بزنس پر لگ جاتے ہیں. تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جہاں مدرسہ ہوتا ہے وہ علاقے والے محروم رہ جاتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ پال میں ایسا نہیں ہوگا, چونکہ یہاں محبت ہے, ایک شاندار ماحول ہے اور علماء کی, اللہ والوں کی یہاں آمد ہوتی رہتی ہے. لیکن پال والوں یہ مدرسے کو آپ قیمتی سمجھنا. کئی گاؤں والے ایسے ہیں جو مدرسے دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں, ترستے ہیں. کئی گاؤں والے ایسے ہیں جو علماء کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں. کئی گاؤں والے ایسے ہیں جو حضور کے یہ مہمانوں کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں. جس گاؤں میں مدرسہ ہے اس گاؤں کی کچھ رونقی کچھ اور ہے, اس گاؤں کی کچھ آب و ہوائی کچھ اور ہے, اس گاؤں کی کچھ فضائی کچھ اور ہے. یاد رکھنا یہ مدارس جو ہیں یہ اسلام کے قلعے ہیں. کچھ فیکٹریوں میں, کچھ کارخانوں میں کہیں کپڑے تیار ہوتے ہیں, کہیں فریمیں تیار ہوتی ہے, کہیں جوتے تیار ہوتے ہیں. یہ مدارس وہ فیکٹریاں ہیں, یہاں انسان تیار ہوتے ہیں, یہاں حفاظ تیار ہوتے ہیں, یہاں علماء تیار ہوتے ہیں, یہاں مشائخ تیار ہوتے ہیں, یہاں پر مفسرین, محدثین, اذان دینے والے, نماز پڑھانے والے یہ ان مدرسوں سے تیار ہوتے ہیں. آپ کوشش کرنا ان مدرسے کو محبت کی نظر سے دیکھنا اور یہاں پڑھنے والے بچوں کو محبت کی نظر سے دیکھنا. انشاءاللہ یہ محبت کی نظر ایسی رنگ لائے گی کہ اللہ آپ کی نسلوں میں حفاظ اور علماء کو پیدا کرے گا. کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے, اس کا خلاصہ یہ عاجز آپ کو سنانا چاہتا ہے کہ مدینہ منورہ میں, جو کہ یہ صبح مدینہ, یہ شام مدینہ بڑا لطف دیتا ہے. نام مدینہ ساحل سے لگے گا کبھی ہمارا بھی سفینہ, دیکھیں گے پھر شوق سے مکہ و مدینہ. تھوڑا سا ڈر بھی لگتی ہے جب یہ ٹاپک آتا ہے تو میں تھوڑا اپنا ایک ٹاپک چینج ہو جاتا ہے, لیکن میں بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں ایک بادشاہ تھے, نیک دل بادشاہ تھے, بڑے اچھے بادشاہ تھے, خیر خائی کے بہت اچھے کام کرتے تھے. انہوں نے مدینہ منورہ میں ایک بہت عالیشان مسجد بنائی, بڑی اچھی خاصی رقم کروڑوں کی تعداد میں اس میں خرچ کی. کچھ وقت پہلے شاندار مسجد بنائی. مسجد بن گئی اور اس مسجد کے اوپر بادشاہ سلامت کا نام لکھ دیا گیا کہ اس بادشاہ نے یہ مسجد بنائی ہے. مسجد بن گئی, افتتاح ہو گیا, بادشاہ سلامت کا نام اوپر لکھا ہوا ہے. رات میں سوئے, خواب دیکھا, فرشتے آئے, بادشاہ کے نام کو مٹا دیا اور ایک عورت کا نام اس پر لکھ دیا. یہ بہت بے چین ہو گئے, اپنے فوجی دستے کو بلایا اور انہیں کہا کہ آپ فوراً مدینہ منورہ جائیں اور دیکھیں کس نے ہمارا نام مٹایا ہے. فوجی دستے نے آ کر کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کا نام تو لکھا ہوا ہے,
آپ کا نام کسی نے نہیں مٹایا. اچھا ٹھیک ہے یہ تو خواب تھا, خواب تو خواب ہوتا ہے. دوسرے دن پھر خواب دیکھا کہ فرشتے آ رہے ہیں, ان کے نام کو ہٹا رہے ہیں, ایک عورت کا نام لکھ رہے ہیں. پھر فوجی کو بھیجا, پوری ایک جماعت بھیجی. فوجی دستے نے آ کر کہا کہ بادشاہ سلامت, شاید آپ کو وہم سا لگ گیا ہے, وہاں تو آپ ہی کا نام لکھا ہوا ہے. تیسرے دن پھر سوئے, کتابوں میں لکھا ہے تیسری رات بادشاہ پھر یہی پورا خواب دیکھتا ہے. فرشتے آ رہے ہیں, بادشاہ کے نام کو مٹا رہے ہیں, ایک بوڑھی اماں کے نام کو لکھ رہے ہیں. چوتھے دن اس نے اپنے فوجی دستے سے کہا کہ اب آپ نہیں جائیں گے, اب میں جاؤں گا. پہلی رات خواب دیکھا, دوسری رات خواب دیکھا, تیسری رات خواب دیکھا. آپ نے تینوں مرتبہ آ کر یہ کہا کہ بادشاہ سلامت آپ ہی کا نام ہے, اور مجھے خواب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ میرا نام نہیں ہے, کسی اور کا نام ہے. چوتھے دن بادشاہ سلامت خود وہ مسجد پہ حاضر ہوئے, جا کے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں تو بادشاہی کا نام لکھا ہوا ہے, کوئی بڑھیا کا نام نہیں لکھا ہوا ہے. پھر معلوم کیا, خواب میں دیکھا تھا نا, معلوم کیا کہ بھئی اس نام کی یہاں کوئی بڑھیا رہتی ہے. تو کہا ہاں اس کا تو بس قریب میں ہی جھوپڑا ہے, آپ چند ہی قدم پر آپ آگے چلے جائیں, سیدھا سادہ ٹوٹا پھوٹا اس کا جھوپڑا ہے, وہیں رہتی ہے. وہاں گئے بڑے ادب سے, اس بڑھیا کو تو پتہ نہیں وقت کے بادشاہ ہے, جا کے سلام کیا. وہ کہا بڑی اماں تجھے معلوم ہے کہ یہاں کوئی مسجد بنی ہے؟ بولے ہاں یہاں تو ایک بڑی عالیشان اور بڑی شاندار مسجد بنی ہے, ہمارے وقت کے بادشاہ نے بنائی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑی اماں تو نے کیا حصہ لیا ہے اس میں؟ میں غریب عورت ہوں, جھوپڑی میں رہتی ہوں, صحیح معنوں میں کھانے کے پیسے نہیں ہوتے, میں غریب عورت اس میں کیا حصہ لوں گی. کہا پھر بھی کچھ حصہ لیا ہو. بڑی اماں کے آنکھ میں آنسو آ گئے. کہا میں نے کچھ حصہ تو نہیں لیا, اتنا ہے کہ گدھے پر اور کھچر پر جب اس مسجد کی اینٹیں جاتی تھی نا تو بادشاہ سلام سننے لگے. ہاں ہاں پھر تو میں ان کھچروں کو اور اس گدھے کو محبت کی نظر سے دیکھتی تھی اور اس کو پانی پلا دیا کرتی تھی کہ یہ وہ گدھے اور کھچر ہے جو مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور ان کی برکت سے مسجد تعمیر ہوگی. بادشاہ سلامت نے کہا او بڑی اماں, میں کروڑوں روپے خرچ کر کے وہ مقام حاصل نہ کر سکا جو تو نے کھچروں کو اور گدھے کو پانی پلا کر کے حاصل کر. تو خدا کے دربار میں جو مقامات ملا کرتے ہیں وہ اخلاص کی بنیاد پر ملا کرتے ہیں. اس لیے عزیز طلبہ یہ طے کرو انشاءاللہ کہ اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے اور اخلاص کے ساتھ پوری زندگی پڑھائیں گے. ایک حافظ صاحب سے ملاقات ہوئی, میں نے کہا آپ کی تو ماشاءاللہ پوری عمر ہی اس میں گزر گئی, آپ کے پاس کتنے بچے حافظ ہو گئے؟ کہنے لگے مولانا میرا اللہ کا بڑا احسان ہے, میرے پاس 250 سے زائد لوگ حافظ قرآن ہو گئے. میں نے میرے استاد سے پوچھا کہ آپ کے پاس ابھی تک کتنے بچے حافظ قرآن ہو گئے؟ کہا بیٹا 250 سے زیادہ بچے ہیں حافظ قرآن ہو گئے. تو عزیز طلبہ آپ لوگ یہ طے کرو انشاءاللہ پڑھ کے پڑھائیں گے. اور ابھی آپ حافظ بنے ہو, اگر آپ نیت کر لو گے کہ باری تعالیٰ میں نے تو قرآن شریف کے الفاظ کا علم حاصل کیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کا نور بھی مل جائے, علم بھی مل جائے, تو پھر انشاءاللہ اگر آپ نیت کر لو گے کہ ہم عالم بھی بنیں گے, قرآن شریف کا ترجمہ بھی سیکھیں گے, اس کی تفسیر بھی سیکھیں گے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ضرور قبول فرمائے گا. یہی وہ وقت ہے سیکھنے کا. ساتھ ہی ساتھ ان کے اساتذہ کو بھی یہ عاجز مبارکبادی پیش کرتا ہے. میرے انداز کے مطابق ایک بچے سے زیادہ استاذ کی زیادہ محنت ہوتی ہے, بہت زیادہ محنت ہوتی ہے, بہت زیادہ. اگر کسی کو دیکھنا ہو تو کسی بچے کو ایک پارہ یاد کر کے بتائیں. اور مجھے یہ بھی اچھی طریقے پر معلوم ہے کہ جب بچے کا ایک پارہ ختم ہوتا ہے, اللہ اکبر, وہ بچے کو جتنی خوشی نہیں ہوتی اس سے زیادہ وہ استاد کو خوشی ہوتی ہے. جیسے اس کا پارہ ختم ہو رہا ہوتا ہے نا تو استاد کا دل اندر سے خوش ہو رہا ہوتا ہے. استاد کو پتہ ہے یہ میری آخرت بن رہی ہے اور یہی تو کل کو اٹھ کے میرے لیے ایصال ثواب کرے گا. اگر یہ کہیں پڑھانے بیٹھ گیا اور اس کے پاس بچے پڑھتے چلے گئے, میری آخرت کی بڑے پیمانے پر تیاری ہو جائے گی. تو ساتھ ہی ساتھ ان کے استاد کو بھی میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں.
اور یہاں کی انتظامیہ اور یہاں کی مدرسے کو محبت کی نظر سے دیکھنے والے، مدرسے کا تعاون کرنے والے، مدرسے کی خدمت کرنے والے، وہ تمام حضرات آج کی مجلس میں مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ ایک محتمم جو ہوا کرتا ہے، وہ لیڈر ہوا کرتا ہے، ایک باپ کو اپنے بچوں کی جتنی فکر نہیں ہوتی، اس سے زیادہ مدرسے کے ناظم صاحب کو، محتمم صاحب کو مدرسے کی فکر لگی رہتی ہے۔ مجھے معلوم ہے اچھی طریقے پر ان کی کوئی دعا مدرسے کے بغیر خالی نہیں جاتی، ان کی کوئی دعا مدرسے کے بچوں کے بغیر خالی نہیں جاتی۔ کتنی مرتبہ چندے کے لیے کبھی یہاں چلے جانا، ہمیں تو پتہ چلتا ہے یہاں چلے گئے وہاں چلے گئے۔ سب سے مشکل ترین کام ہے چندہ کرنا۔ ہم تو اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں اور یہ حضرات مسلمانوں کے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں۔ تو یہ پورا آپ کا گاؤں والوں مبارک ہو، ارے پال والوں آپ کو مبارک ہو۔ میں یہاں پر یہ سننا چاہتا ہوں کہ 11 بچے حافظ ہوئے، اس میں سے 9 بچے پال کے تھے، 15 بچے حافظ ہوئے، اس میں سے 12 بچے پال کے تھے۔ پال میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں حافظ نہ ہو، عالم نہ ہو، قاری نہ ہو، مفتی نہ ہو۔ پال کا تو کچھ بات ہی کچھ اور ہے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں گیا تھا نانند پیڑا میں، ایک جگہ کھانے بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص سے میں نے پوچھا چچا جان آپ کے کتنے بچے ہیں؟ مجھے کہا مولانا صاحب میرے 8 بیٹے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کہا الحمدللہ 6 حافظ قرآن ہو گئے، 7ویں بچے کے 22 پارے ہو گئے اور 8ویں بچے کا 4تھا پارا چل رہا ہے۔ کیسے لوگ ہیں؟ کیا سوچ ہے۔ نانند پیڑا میں 120-130 مکان ہیں مسلمانوں کے اور 110 کے قریب حافظ عالم ہیں۔ 120-130 مکان میں 110 حافظ عالم ہیں۔ ان کو پوچھا ابھی کتنے بچے آپ کے مدرسے میں؟ کہا ہمارے 60 کے قریب 60 کے قریب بچے ابھی مدرسے میں۔ پروڈکٹ تیار ہو رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں حافظ بن کے۔ حالانکہ اس گاؤں میں مدرسہ نہیں ہے، بڑا مدرسہ نہیں ہے جہاں عالم کلاس ہو۔ کتنے بچے ان کے ڈابھیل میں، کفلتا میں، آپ کے اشرفیہ میں، تقریباً حسینیہ میں یہاں آ کے پڑھ رہے ہیں۔ گاؤں والوں آپ کے لیے تو مبارک ہو، آپ کے تو گاؤں میں ہی مدرسہ ہے، گاؤں کا مدرسہ، یہ آپ کا مدرسہ ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے۔ میں مستورات سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اللہ کا واسطہ بچوں کو حافظ عالم بنا لو، انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا۔ ان کی مقدر کی روزی ان کو ملے گی، ان کے مقدر کا بزنس ان کو ملے گا۔ جہاں ان کے مقدر میں شادی لکھی ہوگی وہیں شادی ہوگی۔ لیکن کل کو اٹھ کے آپ کی جنازے کی نماز پڑھا دیں گے روتے ہوئے، تو میرے عزیزوں یہ سب وصول ہو جائے گا، اللہ کے سامنے آنسو بہا دیں گے، سب وصول ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پانی اللہ والے فرماتے ہیں کہ ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، بہت سی نعمتوں سے۔ ایک دوست نے ایک بزرگ سے کہا، حضرت ایک محل کے پاس سے گزر رہے تھے، بڑا خوبصورت محل تھا۔ کہا حضرت یہ محل اتنا خوبصورت آپ بھی دیکھ رہے ہو؟ جی میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ بولے حضرت ان لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت دولت دی ہے، بہت پیسہ دیا ہے۔ بولے بالکل صحیح ہے، اللہ پاک نے نوازا ہے۔ تو اس نے حضرت کو ایک بات کہی، ذرا دھیان سے سننا۔ اس نے کہا حضرت جب اللہ ان کی قسمت میں دولت لکھ رہے تھے اس وقت ہم لوگ کہاں تھے یار؟ کیا بولا؟ جب ان کی قسمت میں محل لکھ رہے تھے، پیسہ لکھ رہے تھے، دولت لکھ رہے تھے، سونے چاندی کے خزانے لکھ رہے تھے، اس وقت ہم کہاں تھے؟ حضرت نے کہا اچھا بیٹا تو میرے ساتھ چل۔ حضرت اس کو ہاسپٹل لے گئے، ہاسپٹل بھری ہوئی تھی بیماروں سے۔ حضرت نے کہا کہ تو نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ جب ان کے مقدر میں بیماریاں لکھ رہے تھے اس وقت ہم کہاں تھے؟ فوراً خاموش ہو گیا، شرمندہ ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا بیٹا دنیا کے معاملے میں کبھی بھی اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھا کرو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے میں مہاور گیا تھا، ICU روم میں، وہ ڈائلیسس روم میں، ایک بیڈ خالی نہیں تھا۔ کچھ دن پہلے ICU روم میں گیا، ایک پلنگ خالی نہیں تھا۔
میرے والد صاحب کو آئی سی یو روم سے اوپر لے جانا تھا 6 فلور پر. 3 گھنٹے ہو گئے لے نہیں جا رہے. میں نے کہا بھائی اب تو میرے والد صاحب کو آئی سی یو روم سے نکالو, اب تو ان کی طبیعت بہتر ہے, اوپر لے جاؤ 6 فلور پر. تو میرے کان میں کہا کہ بھائی صاحب اوپر بیڈ ہی خالی نہیں ہے, کہاں رکھیں گے آپ کے ابا کو, بیڈ خالی نہیں ہے, 4 بجے ایک جگہ خالی ہوگی تو ہم اوپر لے جائیں گے. 8 مرتبہ گیا, اس میں سے 6 مرتبہ پارکنگ کی جگہ نہیں. کیا نوجوان, کیا جوان, کیا بوڑھے. آپریشن روم کے باہر بیٹھا تھا, آدھے گھنٹے میں 4 لوگ آپریشن کر کے باہر آئے. ابھی گیا 8 تو کوئی کورونا کے کیس تھے. لوگ حالات میں پریشانی میں تڑپ رہے. ایک عورت رو رہی تھی. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میرے شوہر ٹیچر ہے, بہت مشکل سے 12-12.5 لاکھ روپے جمع کیے تھے, ابھی ہم لوگ گھر بنانے والے تھے. مولانا صاحب, میں اس کی بات سن کے میں تڑپ رہا تھا, ہم گھر بنانے والے تھے. میرے شوہر نے پوری زندگی ٹیوشن دی, اسکول پڑھائی, سر تھے میرے شوہر. پھر کیا ہوا؟ بولے پتہ نہیں اچانک گر گئے. تو ہم پہلے ہاسپٹل میں آئے تھے, 2 مہینے ہم یہاں رہے, کیا دن کیا رات کچھ پتہ نہیں, باہر کیا ہو رہا ہے. 7.5 لاکھ روپے خرچہ ہوا, اور ابھی دوسری مرتبہ آئے 2.5 لاکھ روپے خرچہ ہوا. ہماری ساری بیلنس یہیں چلی. اور میں اور آپ پہ اللہ پاک نے صحت دی ہے, تندرستی دی ہے, یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. وہ آخری بات جو یہ عاجز بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے, ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہماری بہت سی ضرورتیں ہیں, بہت سی تمنائیں, بہت سی حاجتیں ہیں. کیا اچھا موقع ہے کہ آج اپنے اللہ کو منا لیں, اپنے خالق کو منا لیں, اپنے مالک کو منا لیں. ابھی دعا کی مجلس تو ختم ہو جائے گی, دعا کی مجلس ہوتی ہے اور پھر ختم بھی ہو جاتی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آج یہ نیت کر کے اٹھو کہ ابھی مسجد میں آئے نا تو دعا مانگ کے جا رہے ہیں, آج کے بعد سے کبھی بھی مسجد میں آئے 5 مرتبہ دن میں کہ 6 مرتبہ کبھی بھی بھیک مانگے بغیر نہیں جائے, ہاتھ پھیلائے بغیر کبھی نہیں جائیں گے. نیت کرتے ہو؟ 1 منٹ کا وقت ہو تو 1 منٹ مانگ لینا, 30 سیکنڈ کا وقت ہو 30 منٹ مانگ لینا, 3 منٹ کا وقت ہو 3 منٹ مانگ لینا. خالی مانگنا سیکھ لو, انشاءاللہ سب کچھ مل جائے. کئی اللہ والوں کے ساتھ سفر میں رہا, میں دیکھ رہا تھا ان کا کوئی خاص عمل ہو, کوئی خاص عمل ہو, پھر میں اس نتیجے پر پہنچا ان کا خاص عمل یہ ہے کہ یہ تھوڑی تھوڑی دیر میں دعا کرتے ہیں, چلتے پھرتے اپنے اللہ سے باتیں کرتے ہیں. اسی پر ایک واقعہ سنا کر یہ عاجز اپنی بات کو ختم کرتا ہے. ایک بادشاہ سلامت تھے, وہ شکار کے لیے نکلے ہوئے تھے. تو جب انہوں نے شکار کر لیا, قافلے والوں سے بچھڑ گئے. سوچا جاؤں تو کہاں جاؤں, بتاؤں تو کس کو بتاؤں. قریب میں ایک جھوپڑا تھا. ایک شخص نے دیکھا, پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, ہمارے یہاں بھی بڑی عمر والے بتاتے ہیں کہ 30-40 سال پہلے جب کوئی آتا تھا, چاہے بزنس کے لیے آئے, کسی کام کے لیے آئے, بستی والے اس کو کھائے بغیر جانے دیتے نہیں تھے. فوراً اس کے پاس جاتے تھے, بھائی آپ مسافر معلوم ہوتے ہو, پردیسی معلوم ہوتے ہو, اس کو کھلاتے تھے, اس کا اکرام کرتے تھے, چائے پلاتے تھے, مہمان نوازی کرتے تھے. تو عجیب و غریب دور گزرا ایک مہمان نوازی کا. ایک جھوپڑی والے نے دیکھا کہ ایک چچا لگ رہے پریشان حال ہے. کہا چچا کیا بات ہے, پریشان حال ہو؟ تو کہا میں قافلے والوں سے بچھڑ گیا ہوں. کہا کوئی بات نہیں, آپ ہمارے یہاں رک جائیں, آپ ہمارے یہاں قیام کر لیں. وہ بادشاہ نے بھی سوچا کہ بتا کے تو مطلب نہیں ہے کہ میں بادشاہ ہوں, چونکہ یقین نہیں کرے گا نا, میرا تو شکاری کا لباس ہے. اور پہلے زمانے میں موبائل کا تو دور تھا نہیں کہ بادشاہ کی تصویر دیکھ لی ہو تو یقین ہوگا نہیں, چونکہ بادشاہ کے ساتھ چشم و قدم ہوتے ہیں, جاہ و جلال ہوتا ہے بادشاہ کا اپنا لشکر ہوتا ہے. تو وہ وہیں رک گیا. 2-3 دن کے قریب اس نے اکرام کیا, بادشاہ سلامت کی خدمت کی, سب کیا. تیسرا دن تھا تقریباً, یا چوتھا دن تھا, مجھے اچھی طرح یاد نہیں. جب وہ جانے لگے تو جاتے جاتے کہا, دیکھو ہمارے میزبان صاحب, بھائی صاحب, آپ نے میرا بہت اکرام کیا, میں آپ کا شکر گزار ہوں, میں آپ کا مشکور ہوں, ممنون ہوں. لیکن آج میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, شاید آپ کو یقین نہ ہو میری بات کا. آپ نے فلاں جگہ کا نام سنا ہے؟ جی ہاں ہم نے نام سنا ہے. بولے میں اس جگہ کا بادشاہ ہوں. اچھا. اس نے سوچا کہ ہو تب بھی ٹھیک, نہ ہو تب بھی ٹھیک, مجھے کیا مطلب. بولے کہ یہ میں مہر والی انگوٹھی آپ کو دے کر جاتا ہوں, کبھی بھی آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے نا تو آپ ہمارے علاقے میں آنا, وہاں پر میرے شاہی محل کے پاس آ جانا,
اور دربان کو، واچ مین کو، سیکیورٹی گارڈ کو یہ انگوٹھی بتانا مہر والی، وہ آپ کو فوراً میرے تک لے آئے گا۔ یہ میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں اور میں آپ کا مشکور ہوں، ممنون ہوں۔ اب اس کو تھوڑا یقین ہوا، یقین نہیں بھی ہوا، اس نے انگوٹھی رکھ لی، کہا کہ ہمیں تو کوئی ضرورت ہے نہیں، کبھی ضرورت پڑے گی تو اس علاقے میں جا کے پوچھ لیں گے اس نام کا کوئی بادشاہ ہے، اگر ہوگا تو مدد کے لیے پہنچ جائیں گے، نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ ایک لمبا زمانہ گزرا، وہ کسی ایک چیز میں پھنس گیا، اس کو پیسے کی اشد ضرورت پیش آئی، کام کی ضرورت پیش آئی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ کیا بہتر ہو کہ میں یہ انگوٹھی لے کر پہنچ جاؤں، اگر وہ وقت کے بادشاہ ہوں گے تو ضرور میرا ساتھ دیں گے، میری مدد کریں گے۔ وہ انگوٹھی لے کر، وہ نشانی لے کر اس علاقے میں گیا۔ اس علاقے میں جا کر لوگوں سے معلوم کیا کہ اس نام کا کوئی شخص آپ کے یہاں بادشاہ ہے۔ بستی والوں نے کہا بھائی آپ تو کوئی اجنبی معلوم ہوتے ہو، یہ تھوڑا نام ادب سے لو، وہ تو ہمارے بادشاہ سلامت ہے، آپ تو بہت نارمل ان کا نام لے رہے ہو۔ بولے یہ بادشاہ سلامت ہے؟ بولے ہاں۔ اچھا بولے تو آپ کو کہاں جانا ہے؟ بولے وہ بادشاہ سے ملنا ہے۔ تو بادشاہ سے ایسے تھوڑی نہ مل سکتے، وہ تو بہت پہلے سے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے۔ اچھا ان کا محل کہاں ہے؟ تو بتایا کہ ہمارے یہاں سے تیسری چوتھی گلی میں، آپ اس طرف چلے جاؤ، اس طرف بادشاہ سلامت کا محل ہے۔ تو وہ مہر والی انگوٹھی لے کر، نشانی لے کر بادشاہ کے دربار پر پہنچا۔ سیکیورٹی گارڈ باہر کھڑا ہوا تھا، جا کر کہا بھائی صاحب مجھے بادشاہ سلامت سے ملاقات کرنی ہے۔ اس نے کہا بھائی ایسے ملاقات نہیں ہوتی، وقت کے بادشاہ سے کئی وقت پہلے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، اس کے بعد ملاقات ہوتی ہے، تو ہم معذرت خواہ ہیں اور آپ اندر جا نہیں سکتے، اور اس گیٹ کے قریب برائے مہربانی آپ آ نہیں سکتے، ہم معذرت کرتے ہیں، یہ ہم یہاں کے واچ مین ہیں، ہماری اپنی ڈیوٹی کا مسئلہ ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ چلے جائیں اور اپوائنٹمنٹ لے کر آئیں۔ اس نے جیب سے وہ مہر والی انگوٹھی نکالی اور واچ مین کو بتائی۔ جیسے ہی اس نے وہ انگوٹھی دیکھی، اس نے کہا او بھائی معاف کر دیا یار، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، بہت پہلے بادشاہ نے کہا تھا کہ اس قسم کی انگوٹھی میں نے ایک ہی شخص کو دی ہے، اگر کبھی وہ انگوٹھی لے کر کوئی آ جائے تو یاد رکھنا وہ ہمارا بہت بڑا محسن ہے، ڈائریکٹ اس کو آپ ہم تک لے آنا، ڈائریکٹ اس کو ہم تک پہنچا دینا۔ تو کہا بھائی پہلے تو آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے مجھے انگوٹھی بتائی نہیں، آپ نے مجھے شروع میں جو بتائی ہوتی تو میں کبھی آپ کو نہیں روکتا، لیکن چلو چونکہ ہم چلتے ہیں بادشاہ سلامت کے پاس۔ اندر جا کر دیکھا تو مجلس برخاست ہو چکی تھی، بادشاہ کی بات یاد آئی۔ بادشاہ نے کہا تھا اگر یہ نشانی لے کر کوئی آ جائے تو میں جہاں ہوں اس کو وہاں پر پہنچا دینا۔ تو بادشاہ کا کمرہ کھلا ہوا تھا، یہ دونوں حضرات کمرے کے اندر داخل ہوئے، اللہ کی شان، بادشاہ نماز پڑھ رہا تھا، یہ دونوں پیچھے بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے نماز ختم کر لی، نماز ختم کر کے اپنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا مانگنے لگا۔ 3.5 منٹ کے قریب کا وقفہ گزرا تھا، یہ شخص وہاں سے کھڑا ہوا اور کہا بھائی صاحب میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بولے نہیں میں جس کام کے لیے آیا تھا نا وہ میرا کام ہو گیا، اب میں رک نہیں سکتا، اب میں جا رہا ہوں بس۔ اس نے کہا ارے آپ رک جاؤ، ہمارے بادشاہ بہت خوش ہوں گے، آپ کو بہت وقت سے یاد کرتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھے پہچانے بغیر میرا اکرام کیا تھا، آپ کا کام ہو جائے گا، بادشاہ آپ سے بہت خوش ہے، ابھی دعا کے لیے ہاتھ ابھی اٹھائے ہیں نا، ابھی نیچے رکھ دیں گے، آپ رک جاؤ۔ بولے میرا کام ہو گیا، میں تو جا رہا ہوں۔ وہ وہاں سے نکل کے چل دیا۔ بادشاہ نے کہا بھائی، واچ مین کو کہا آپ یہاں کیسے آ گئے بغیر اجازت کے، بغیر اطلاع کے، آپ ڈائریکٹ میرے کمرے میں؟ تو کہا کہ علی جناب میں پہلے معذرت خواہ ہوں، اور وہ انگوٹھی والا آپ کا میزبان؟ بولے ہاں وہ آیا تھا۔ پھر اچھا وہ آیا تھا، وہ کہاں ہے؟ بولے بادشاہ سلامت وہ تو چلا گیا، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، 2-3 منٹ ہوئی وہ چلا گیا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے حفاظتی دستے کو، فوجی دستے کو، سیکورٹی گارڈ کو بلایا اور کہا کہ ہمارے یہاں سے 3 کے 4 راستے پڑتے ہیں، ہر ایک راستے میں تھوڑے تھوڑے چلے جاؤ، اس قسم کی نشانی والا ہوگا، کہیں سے بھی ملے باعزت لے آؤ میرے پاس، ہمارا بہت بڑا محسن ہے۔ تقریباً 2-2.5 سے 3 کلومیٹر کے قریب وہ آگے گزرے ہوں گے اور ان کو پکڑ لیا، کہا کہ آپ ہمارے بادشاہ کے محسن ہو؟ کہا ہاں۔ مہر والی انگوٹھی آپ ہی کے پاس ہے؟ بولے ہاں۔ بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں؟ تو بولے میرا تو کام ہو گیا، اب میں آ نہیں سکتا،
تو حفاظتی دستے نے کہا بھائی ہم سیکورٹی گارڈ ہے، آپ اس طرح آگے جا نہیں سکتے، لیکن چونکہ آپ ہمارے بادشاہ کے مہمان ہیں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم بڑی عزت کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ کو یہاں سے لے کر کے جائیں۔ تو پھر وہ بادشاہ کے پاس اس کو لے کر آئے، بادشاہ سلامت بہت خوش، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش، مصافحہ کیا، معانقہ کیا، کچھ باتیں ہوئی۔ بادشاہ نے کہا یار کافی وقت کے بعد آئے، کافی زمانے کے بعد آئے، آپ ہمارے اتنے قریب آ گئے اور آپ جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ آپ کیا کام لے کر آئے تھے؟ بتاؤ، آج آپ کا کام کیا جائے گا، آج آپ کی مدد کی جائے گی۔ آپ نے اس وقت ہماری خدمت کی تھی جب ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا، آپ یہاں پر آ چکے، آپ ریٹرن کیوں گئے؟ کہا بادشاہ سلامت ایک کام کے لیے آیا تھا اور میرا وہ کام ہو گیا، اس لیے میں چلا گیا۔ کیا کام کے لیے آئے تھے؟ بادشاہ سلامت معاف کرنا، اب نہیں بتا سکتا، جس کام کے لیے آیا تھا اب نہیں بتا سکتا۔ بولے کیوں؟ بولے آپ کا احسان میرے اوپر زندگی بھر رہے گا، وہ کام آپ کو نہیں بتا سکتا۔ ارے بتاؤ، آپ کا کام کیا جائے گا۔ کہا بادشاہ سلامت نماز آپ پڑھ رہے تھے نا، وہاں تک میں آپ سے بڑی امید لگائے بیٹھا تھا، تو جیسے ہی آپ نے یوں ہاتھ اٹھائے نا دعا کے لیے، میرے دل کے اندر ہلچل شروع ہو گئی کہ یار جب یہ بادشاہ بھی اللہ کے پاس مانگتا ہے تو میں کیوں اس کی مخلوق کے پاس مانگوں؟ اسی وقت میں نے دل میں طے کر لیا کہ جب میرا بادشاہ حقیقی بادشاہ کے پاس مانگتا ہے تو انشاءاللہ میں بھی کبھی کسی مخلوق سے نہیں مانگوں گا، ہمیشہ اپنے اللہ کے سامنے ہی ہاتھ پھیلا دیا کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بادشاہ نے بہت منت سماجت کی، اس نے منع کیا کہ میں اب آپ کو نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے آپ سے یہ چیز سیکھ لی ہے۔ تو میرے عزیزو، تکمیل قرآن کی مجلس ہے، 11 خوش نصیب بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، اور حافظ قرآن کا بڑا اونچا مرتبہ ہوتا ہے، اس کا وقت نہیں ہے۔ یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیۃ تقرأها، حدیث شریف وغیرہ موجود ہے۔ اللہ پاک ان بچوں کو قبول فرمائے، ان سے خوب دین کا کام لے، انتظامیہ کو، ادارے کو، پورے گاؤں والوں کو اللہ قبول فرمائے۔ بس یہ عاجز تو یہ چاہتا ہے کہ یہ جو آیا ہوا مجمع ہے یہ صرف حافظ قرآن کی فضیلت سن کر کے نہ جائیں، بلکہ کچھ عمل کی نیت کر کے جائیں۔ ایک عمل تو یہ کہ روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا ایک عمل کی بات یہ ہے، طے کرو کہ روزانہ ہم اللہ کا قرآن ایک پارہ کم سے کم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پڑھنا نہیں آتا ہو تو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور تیسری اور آخری بات، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خالی یہ سیکھ لو جب بادشاہ بھی اللہ سے مانگتا ہے، وہ آنے والا بھی اللہ سے مانگ رہا ہے، نیت کرو انشاءاللہ ہم بھی اب اپنے اللہ سے مانگیں گے، مخلوق سے اپنی نظر کو ہٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا پر مجلس کا اختتام۔